السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے میں یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہماری مساجد میں نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو فوراً اجتماعی دعا، امام بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور نمازی بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر مساجد میں ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ پانچوں نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں، اور نمازی بھی بیٹھے رہتے ہیں جب تک دعا نہ کر لیں وہ سنتیں نہیں ادا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر جتنا دور گزارا ہے اور خاص طور پر جو مدینہ منورہ میں گزارا ہے، آپ دیکھیں مدینہ کے اندر اسلامی ریاست قائم تھی، اسلامی حکومت قائم تھی، عبادات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی صحابہ کرام کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ایک نماز ایسی کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا ہو اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے ہو اور صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں اور اجتماعی دعا کی ہو، ایسی ایک بھی دلیل صحیح روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ میرے بھائی، جب ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہاں، آپ یہ سوال کریں کہ فرضی نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں، تو دعا ہم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز کے فارغ ہونے کے بعد جو ہم مسنون دعائیں اذکار پڑھتے ہیں، یہ بھی تو دعائیں ہیں نا۔ رسول اللہ بھی نماز کے فراغت کے بعد جو ہے دعائیں، اللہم انت اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دیکھیں، یہ دعائیں رسول اللہ، یہ نماز کے بعد کی یہ دعائیں ہیں، یہ اذکار ہیں۔ تو سب بھائی یہ دعا پڑھیں، دعا پڑھنے سے، دعا کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، بات اجتماعی دعا کی ہے۔ اب کئی خطیب میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں، صحابی کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی نماز پڑھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، میں نے وہ سنی، اجتماعی دعا ثابت ہو گئی۔ میرے بھائی ایسے نہیں، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ایسی نماز جو ہم دل میں پڑھتے ہیں، ہلکی آواز میں، اس میں بھی یسمعون آیتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت اونچی آواز سے بھی پڑھ دیتے تھے، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذکار کرتے تھے، آپ تھوڑا سا اونچی آواز سے، تاکہ صحابہ کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ اذکار ہیں جو نماز کے بعد ہم نے کرنے ہیں۔ یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوں، صحابہ نے بھی اٹھائے ہوں، آپ نے اجتماعی دعا کی ہو، صحابہ نے آمین اونچی اونچی آواز سے کہی ہو، ایسی ایک روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 23 سالہ دور نبوت میں نہیں ملتی۔ ملتا کیا ہے رسول اللہ سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے، غور فرمائیں، دوران خطبہ ایک صحابی آیا، وہ اس نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے مویشی، ہمارے فصلیں تباہ ہو گئی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ بارش کی دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا آپ بیٹھ جائیں، میں جمعے کی نماز سے فارغ ہوں گا اور سب مل کر دعا کریں گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ غور کریں اس مسئلے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ہی دوران خطبہ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ نے ادھر سے دعا کی ہے، ہم جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے تو خشک حالت میں، جب واپس گئے تو ہمارے کپڑے گیلے تھے۔ کیا کہ دوران خطبہ آپ نے دعا کی، اللہ نے اسی وقت قبول فرما کے بارش نازل فرما دی۔ پھر اگلے جمعے تک بارش ہی ہوتی رہی، روزانہ بارش ہوتی رہی۔
अगले जुमे फिर वही सहाबी आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल हमारे जनाब रास्ते ख़राब हो गए, हमारे जो जानवर हैं उनकी जो चारा वगैरह है वो सारा ख़राब हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, आप दुआ करें बारिश बंद हो जाए। दौरान खुतबा रसूलुल्लाह ने फिर दुआ की है और बारिश बंद हो गई। तो भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम को जब भी किसी ने कहा है ना कि आप हमारे लिए दुआ करें, आपने उसी वक्त की है। लेकिन एक रवायत ऐसी अगर मिल जाए, आप गौर करें, कोई मेरा भाई, कोई आलम दीन अगर कोई ऐसी रवायत उसके पास हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे भी दें, मुझे भी पता चले कि किसी सहाबी ने नमाज से आप फारग हुए हों तो सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए हों, आपने उसके लिए सब के लिए दुआ की हो, आप दुआ मांग रहे हो, सब पीछे से आमीन इज्तिमाई कर रहे हो, ऐसे अंदाज में एक वाक़या, एक हदीस अगर मिल जाए तो ये सुन्नत से मसला साबित हो जाएगा। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक कोई एक ऐसी रवायत नहीं है। तो जो रवाज, जो शरीयत में जो अमल साबित ही नहीं है तो उसके करने का क्या फ़ायदा। अब मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के अंदर मुझे 11वां साल जा रहा है, अल्लाह का एहसान है, मैं रियाज में भी रहा हूँ। अल-कसीम जो इलाका है वहाँ बहुत बड़े उलमाए कराम वहाँ पर रहे हैं जिन्होंने सुन्नत पर बहुत ज़्यादा काम किया है। वहाँ की मसाजिद में माशाल्लाह नमाज पढ़े तो पता चलता है कि वाक़या इस इलाके के अंदर सालेह अल-उसैमीन वो रहे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस और मुहक्किक और बहुत मुत्तकी और बहुत बड़े दाई थे, बहुत बड़ी किताबों के मुसन्नफ़ हैं माशाल्लाह, और मुफ्ती सऊदीया हैं वो, उनका वो इलाका है। मैंने वहाँ पर भी नमाज़ें पढ़ी हैं। मैंने जमात के बाद इज्तिमाई दुआ मैंने नहीं देखी, और मैंने 11 साल हो गए हैं, मैंने बैतुल्लाह के अंदर, खाना काबा के अंदर, अल्लाह का एहसान है, इमाम के पीछे पहली सफ में भी मैंने नमाज़ पढ़ी है। 11 साल में मैंने एक मरतबा ऐसा वाक़या नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद इज्तिमाई दुआ की हो इमाम साहब ने, यानी हरम खाना काबा के इमाम ने। और इसी तरह मस्जिद नबवी है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के पीछे खड़े होकर, रियाजुल जन्ना में खड़े होकर नमाज पढ़ने का अल्लाह ने शर्फ दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने वहाँ पर भी कोई ऐसी नमाज नहीं देखी कि नमाज के बाद इमाम ने इज्तिमाई दुआ की हो। 11 साल मुझे हो गए सऊदी अरब में, किसी एक मस्जिद में भी, कोई बड़ी मस्जिद हो या छोटी हो, नमाज के मुतसिल बाद इमाम ने सलाम फेर के इज्तिमाई दुआ की हो और नमाजियों ने आमीन पीछे से आखी हो, एक मरतबा मैंने किसी को नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? यहाँ पर सुन्नत है, इत्तिबाए सुन्नत है। जो चीज़ सुन्नत नहीं है यहाँ पर वो नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मसाजिद है, मैं सब मसाजिद में गया हूँ, तो जब तकबीर होती है तो रफ़अ यदैन भी सब करते हैं माशाल्लाह, और जब सूरह फातिहा मुकम्मल करते हैं तो इमाम भी आमीन कहता है और सब पीछे से आमीन कहते हैं। और ये तरीका मैंने रियाज में भी, मसाजिद में जहाँ कहीं सऊदीया में, जद्दा में हो, रियाज में हो, कसीम में हो, मक्के हो, मदीने हो, जहाँ भी आप जाएंगे तो ये आपको आमीन भी ऊंची मिलेगी, रफ़ुल यदैन भी मिलेगी आपको, लेकिन इज्तिमाई दुआ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मेरी गुजारिश है कि एक भाई है, वो नाई का काम करते हैं, रियाज में मुझे मिले, कहने लगे कारी साहब आपसे एक मशवरा करना है। मैंने कहा करो। कहने लगे आपसे एक मसला पूछना है। मैं कहा पूछे। कहने लगा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैं सऊदी अरब में आया हूँ, मैंने उम्रा किया है, खाना काबा में मैंने बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ी है, तो मैंने देखा है कि दाएं बाएं सबको देखा है, सब रफ़ुल यदैन करते हैं, और जब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन इमाम कहता है, इमाम भी आमीन कहता है, पीछे सब नमाजी कहता है, दाएं बाएं यानी हमें आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है फिर मैं मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में गया हूँ, मस्जिद नबवी के अंदर मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, तो उधर भी ऐसे आमीन भी है, रफ़ुल यदैन भी है। तो मुझे कहने लगा आप मुझे ये बताएं इसकी कोई हदीस भी है। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन की है, साबित है। कहने लगा ये तो फिर अच्छी बात है अगर साबित है। तो मैंने कहा इमाम
میں نے کہا اذا عمل امام فامین من وافق تعمینہ الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنب. میں نے کہا کہ جس کی آمین امام کی اور فرشتوں کی اور نمازیوں کی جس کی آمین، جب امام آمین کہے تم بھی کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ ہو گئی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ تو سعادت کی بات ہے. کہنے لگا سب سے بڑی دلیل میرے لیے یہی ہے کہ ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ایسی جگہ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی اگر وہاں پر یہ عمل ہو رہا ہے تو رسول اللہ کی سنت ہی ہے نا. وہ کہنے لگا میں پاکستان میں گیا، اپنی جو میرے گھر والی مسجد ہے وہاں پر میں نے نماز پڑھی، میں نے آمین کہہ دیا، میں نے رفع الیدین کی، میرے رشتہ دار سارے میرے آگے پیچھے ہو گئے. کہنے لگے یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں سعودی عرب گیا ہوں، میں نے خانہ کعبہ کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، میں نے مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھی ہیں. دنیا میں سب سے عظیم گھر یہ دونوں گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں، وہاں پر تو سب رفع الیدین کرتے آمین بھی کہتے ہیں. تو کہنے لگے بھئی آپ جب ادھر جائیں تو آپ کہہ لیا کریں، ادھر ہمارے محلے کی مسجد میں نہ گئے. اب دیکھیں تو بھائیو ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک کتاب و سنت ہے، ہمارا دین اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. تو میں اجتماعی دعا کی بات کر رہا ہوں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بالکل ثابت نہیں ہے. تو اس لیے نمازی کہیں کہتے ہیں بھائی نماز کے بعد ہمارے لیے دعا کریں، جب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اصل نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو اذکار دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ دعائیں پڑھنے میں اللہ کے رسول بھی مصروف ہو جاتے تھے، صحابہ بھی مصروف ہو جاتے تھے. تو اس لیے ہمیں چاہیے نماز سے فارغ ہو کر ہم دعا کریں. دعا کرنا منع نہیں ہے، آپ دعائیں کریں. ذاتی طور پر آپ کو اللہ سے التجا ہے، بڑی ضرورتیں ہیں ہماری، ہر سیکنڈ ہماری ضرورتیں. آپ جب بھی کریں ہاتھ اٹھا کر کریں، بغیر ہاتھ کے کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ نماز کے بعد امام اور مقتدی اجتماعی جو دعا کرتے ہیں یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں، تو یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کا جو ہے نا رواج نہیں بنانا چاہیے، اور اس ٹائم میں دعا نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے بعد ہم اذکار کریں تاکہ ہمارا اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے. ہم اس وقت کو نماز کے فوراً بعد والا وقت قبولیت کا وقت ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے گزاریں جس طرح رسول اللہ نے اور صحابہ نے اس وقت کو گزارا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.